ایک زمانہ تھا، زمین پر شرک عام ہو چکا تھا۔ لوگ بتوں کے سامنے جھکتے تھے۔ ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر یہ صرف نام نہیں تھے، یہ گمراہی کی علامتیں بن چکے تھے۔ اسی تاریکی میں اللہ نے ایک بندے کو چنا، حضرت نوح علیہ السلام کو۔ وہ اپنی قوم کے سامنے کھڑے ہوئے، سادہ لباس مگر پیغام بہت بھاری۔ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ لیکن جواب میں ہنسی اڑائی گئی، انہیں پاگل کہا گیا، جھٹلایا گیا اور کہا گیا کہ تم تو ہماری طرح ایک انسان ہو۔ نوح نے دن میں بھی دعوت دی، رات میں بھی، آہستہ بھی اور بلند آواز میں بھی، مگر دل بند تھے، کانوں میں انگلیاں، آنکھوں پر پردے۔ سال گزرتے گئے، دہائیوں نے صدیوں کا روپ لے لیا۔ قرآن کہتا ہے نوح علیہ السلام اپنی قوم میں 950 سال رہے۔ ہر نیا دن ایک نئی امید کے ساتھ آتا اور ہر شام ایک نئی مایوسی چھوڑ جاتی۔ ان کے اپنے گھر میں بھی آزمائش تھی، ان کی بیوی ایمان نہ لائی، ان کا بیٹا حق سے دور رہا۔ نوح علیہ السلام دعا کرتے، روتے، گڑ گڑاتے۔ آخر کار وہ لمحہ آیا جب اللہ نے فرمایا، اے نوح، اب تمہاری قوم میں کوئی ایمان نہیں لائے گا سوائے ان کے جو پہلے ایمان لا چکے ہیں۔ یہ اعلان نہیں تھا، یہ فیصلہ تھا۔ سسپینس بھری خاموشی۔ اللہ کا حکم آیا۔ ہماری نگرانی میں ایک کشتی بنا، نہ دریا تھا نہ سمندر، خشک زمین پر کشتی۔ نوح علیہ السلام نے لکڑیاں کاٹی، کیل ٹھوکے، لوگ جمع ہوئے، ہنسی گونجی، تانے برسے۔ اے نوح، اب تم بڑھائی بن گئے۔ نوح علیہ السلام خاموش رہے، کیونکہ انہیں معلوم تھا جو ہنس رہے ہیں وہی روئیں گے۔ ہر جانور کا ایک جوڑا، ہر ایمان والا انسان، سب کشتی میں سوار ہونے لگے۔ پھر وہ نشان ظاہر ہوا، تنور سے پانی ابل پڑا، آسمان نے دروازے کھول دیے، زمین نے چشمے اگل دیے، پانی ہر سمت، ہر حد سے آگے، پہاڑوں جیسی موجیں، گھر کھیت سب ڈوب گئے۔ نوح علیہ السلام نے دیکھا ان کا بیٹا دور کھڑا ہے، آواز دی، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ جواب آیا، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام کی آواز لرز گئی، آج اللہ کے حکم سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ پھر ایک موج آئی اور باپ اور بیٹے کے درمیان حائل ہو گئی۔ خاموشی، پھر گہری آواز۔ کشتی موجوں کے درمیان تیرتی رہی، دن، مہینے۔ پھر اللہ کا حکم آیا، اے زمین اپنا پانی نگل جا، اے آسمان تھم جا۔ پانی اترنے لگا، کشتی کوہ جودی پر ٹھہر گئی۔ نوح علیہ السلام سجدے میں گر گئے۔ یہ نجات کا لمحہ تھا، مگر آنکھیں نم تھیں۔ انہوں نے عرض کی، اے میرے رب، میرا بیٹا میرے اہل میں سے تھا۔ جواب آیا، اے نوح، وہ تمہارے اہل میں سے نہیں تھا، اس کا عمل نیک نہ تھا، یہ عدل الہی تھا، بے لاگ، مکمل۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہمیں سکھاتا ہے حق پر ثابت قدمی، صبر کی انتہا، اور یہ حقیقت کہ نجات نسب سے نہیں، ایمان سے ملتی ہے۔ آج بھی دنیا شور میں ہے، حق کی آواز دبانے کی کوششیں ہیں، مگر نوح کی طرح ہر مومن کا فرض ہے کہ سچ بولے، چاہے سننے والا کوئی نہ ہو۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے، کشتی آج بھی موجود ہے، اس کا نام ہے ایمان۔